जम गई, होंठों पे पत्थर की तरह, डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला। साहिबो ये थे जनाब कारी मोहम्मद शाकिर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, जो महतमिम मदरसा तहसीनुल कुरान खुरमपुर। आइए हजरात, अब तक तिलावत कलामुल्लाह और हमद पाक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा था, क्योंकि तकरीर में और नात में जो ताल्लुक है वो बेनज़ीर और लाजवाब है। क्योंकि जहाँ नात की हैसियत गुलजार की है तो वही तकरीर की हैसियत मुर्गजार की है। नात दरिया है तो तकरीर उसकी मौज, नात कहकशा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट, नात अगर चमन है तो तकरीर उसका फूल, नात अगर फूल है तो तकरीर उसकी पत्तियां, नात अगर पत्तियां हैं तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम। लिहाजा इस मुस्तहकम रिश्ते को बरकरार रखते हुए हम आपको बयान और खिताबत के माहौल में ले चलते हैं। तो लीजिए कैसे खतीब के दर चलते हैं, जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज दिलरुबाना हुआ करता है, जिनसे मेरी मुराद मोहसिने करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती तसव्वुर बरनी साहिब महतमिम मदरसा खादिमुल उलूम बजेड़ा कला तशरीफ लाएं और अपने गिरा कद्र बयान से हम सब सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى في مقام آخر: وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بت ہیں شامل گرچہ جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. میرے محترم معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہماری اس چھوٹی سی بستی میں تشریف لائے حضرت مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے. اسی طرح سے ہمارے سرپرست
حضرت مولانا محمد عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ابھی ہمارے درمیان صوفی وقت حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، اور ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی زبیر صاحب، قاری شیر خان صاحب، حافظ مرتضی صاحب، قاری ارشد صاحب، بہت سارے علماء اکرام ہمارے علاقے کے ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں۔ معزز سامعین اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، یہ ہمارا آج کا پروگرام جو مدرسہ تحسین القرآن کا سالانہ اجلاس عام ہے، جس میں حفاظ طلبہ کے دستار بندی کے انتظامات ہیں اور سالانہ کوششیں اور کاوشیں اور کارکردگیاں آپ کے سامنے آنی ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں ایک بار پھر دین کی باتوں کے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کا 12واں مہینہ ہے، اور اپنی فضیلت، اہمیت اور برتری کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وہ 10 راتیں اسی مہینے کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یہی مہینہ ہے جو ہمیں ہمارے قربانی کے فریضے کو ادا کرنے کا وقت فراہم کرتا ہے، اور یہی مہینہ ہے جس میں عاشقان خدا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے فریضہ حج کی ادائیگی کی تکمیل کرتے ہیں۔ آج کے کچھ حالات ہیں، اور اس ذی الحجہ کے مہینے کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان ساتھیوں، کامیابی اور ناکامی کا مدار صرف ایک بات پر ہے۔ اگر انسان مانتا ہے تو کامیاب ہے، انسان ناشکرہ بن جاتا ہے، اطاعت گزار نہیں بنتا تو ناکامیاں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور اس کے بعد انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں انبیاء پیدا ہوئے، سب نے ایک بات کہی کہ اللہ کو مانو، اور جب اللہ کو مانو گے تو پھر اللہ کی ہر بات مانو گے، اور جو اللہ کی ہر بات مانے گا یقیناً اس کے لیے فلاح ہے، بہبود ہے، کامیابی ہے، اور جو اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کی ذات کو نہ مانے، اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 10 سلسلوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو یہ سمجھاتے رہے کہ اللہ کی ذات کو مانو، اللہ کی بات کو مانو۔ اللہ کی ذات ماننے کا اور اللہ کی بات کو ماننے کا واحد راستہ ایک ہے۔ میں اللہ کا میسنجر ہوں، میں اللہ کا پیغامبر ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا منتخب کیا ہوا انسان ہوں۔ میری بات کو مانو، میں وہی کہتا ہوں
جو میرا رب مجھ سے کہلواتا ہے۔ 950 سال کی محنت میں چند لوگ مسلمان ہوئے، اللہ کی بات ماننے والے ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام پر عذاب آیا، حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا، چند لوگوں کو کشتی میں بٹھا لیا گیا۔ آپ کے 3 بیٹے بھی سوار ہو گئے، چوتھا بیٹا جس نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک طرف نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، دوسری طرف آپ کا بیٹا ہے، وہ بھی ہچکولے لے رہا ہے، غرق ہونے کے قریب ہے۔ اب حضرت نوح تو باپ ہیں اور باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ بچے کو دیکھا کہ غرق ہونے کے قریب ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ سے کہا اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا نوح تمہیں اس بات کا علم نہیں، اس بات کی جانکاری نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، بھلے ہی مناسبت آپ کے بیٹے کی ہے، نسب آپ سے جڑا ہے، لیکن آپ کی بات نہیں مانتا۔ ایک بات یاد رکھو، جس چیز کا علم تمہیں نہ ہو کبھی مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے معذرت کی۔ 3 بیٹوں کے علاوہ چوتھا بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ نے اس طوفان کو ٹالا، وہ لوگ دنیا میں آئے، زمین پر آئے، 3 بیٹوں کی اولاد چلی اور 10 نسبوں کے بعد، 10 سلسلوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ سلسلے گنتے چلے جائیں، حضرت ابراہیم بن آزر بن نوح بن آزر بن ناعور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام، یہ 10واں سلسلہ ہے حضرت ابراہیم تک۔ حضرت ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، امتحان ایک ہی بات کا تھا، میری ذات کو مانو گے یا دنیا کے لوگوں کی بات مانو گے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، پتھروں کو تراشتے تھے، پہلے خدا کا نقشہ بناتے تھے پھر ان کی عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو ایک خاص قسم کے ستارے کو پوجتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ہم جو کہتے ہیں اجی ماحول یہ ہے، کیا کیا جائے، ماحول خود بنانا پڑتا ہے۔ چھوٹے سے ابراہیم ہیں، گھر میں دیکھا ہے باپ بت بناتا ہے، باپ بتوں کو بیچتا ہے، معبد کھانے کا محنت ہے، عبادت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ پھر یہ سوچا کہ ممکن ہے وہ لوگ جو ستارے کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، وہ اس خدا کو مانتے ہوں اور میں اس پر غور کروں گا۔ وہ ستارہ آ گیا، فلما جنّا، پس جب وہ ستارہ پوری طرح سے چھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ممکن ہے یہ میرا رب ہو، لیکن جب اس کو دیکھا استقامت نہیں ہے، اس کے پاس استقامت نہیں ہے، کہنے لگے ڈھلنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کو نکار دیا اور قوم کو سبق سکھانے کی کوشش کی۔ قوم نے کہا ان بتوں کی عبادت کرو، کہا ایک دن آئے گا میں تمہیں اس بات کو سمجھا دوں گا۔ قوم کا میلہ تھا، سب لوگ چلے گئے، کچھ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، آپ گئے، کسی کی ناک، کسی کی کان، کسی کا ہاتھ توڑا اور کلہاڑا بڑے کے سر پہ رکھ دیا۔ لوگ آئے، دیکھا کہ معبود تو خود ہی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو سجدہ کیسے کریں؟ ہوا کی طرح بات پھیل گئی۔ کسی نے کہا ایک ابراہیم ہے، ہمارے بتوں کی پوجا، ہمارے بتوں کی بہت زیادہ تفتیش کرتا ہے، بہت زیادہ ہمارے بتوں کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں سوالات کرتا ہے، ممکن ہے یہ اسی کا کام ہو۔ قوم کو سمجھانا مقصود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا کس نے کیا ہے یہ کام؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ان میں سے کسی نے کیا ہے، اور اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، تمہیں یہ بات معلوم کرنی ہے تو
تو کبیرہم ھذا فاسألوہم، اس سے سوال کر لو، یہ بڑا ہے، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، کلہاڑی اس کے ہاتھ میں ہے، ممکن ہے اس بڑے نے چھوٹوں کی پٹائی کر دی ہو۔ اگر یہ بولتے ہیں سوال کر لو، وہ کہنے لگے یہ بول نہیں سکتے ہیں، نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، حق کو واضح کر دیا، لیکن ابھی دنیا کو یہ سمجھانا تھا، دنیا کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ ابراہیم جو کہہ رہا ہے بات وہ حق نہیں ہے، باطل اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ سوال ہوا کہ اس کو سزا دینی چاہیے، ارے سزا کس بات کی دینی چاہیے؟ صرف باطل پرستوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر، ہم اپنے عذاب کے بلبوتے پر، ہم اپنی طاقت اور اپنے ہاتھ کی، اپنی جد و جہد کے بلبوتے پر حق پر باطل کو غالب کر دیں گے۔ کہا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تم یہ کہتے ہو بتوں کی پوجا کرنے والا جہنم میں جائے گا، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تمہیں ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ لکڑی اکٹھی کی گئی، تاریخ اٹھا کر دیکھو، 6 مہینے تک سب لوگوں نے اپنی سوکھی لکڑیوں کو جمع کیا۔ مقصد یہ تھا جس جہنم سے تم ڈرا رہے ہو اس سے بڑی جہنم ہم تمہارے لیے تیار کرتے ہیں۔ ارے جہنم بنانا خدا کا کام ہے، جنت بنانا خدا کا کام ہے۔ دنیا کے ہاتھ میں نہ جنت ہے، دنیا کے ہاتھ میں نہ دوزخ ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر جنت کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، نمرود نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جنت بھی تیار کی تھی، حضرت ابراہیم کو جہنم تیار کی۔ 6 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اس کو دہکایا گیا، جلایا گیا، حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا قصور یہ تھا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی بات کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم بنانے کا کام ہمارا ہے، دوزخ بنانے کا کام ہمارا ہے، جنت بنانے کا کام ہمارا ہے۔ ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ابراہیم پر تو ایسی سلامتی والی بن جا، نہ ان کو ٹھنڈ سے نقصان پہنچے نہ ان کو گرمی سے نقصان پہنچے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کو لوگوں نے دوزخ میں ڈالا، اللہ نے اس کو جنت بنا دیا۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا۔ نمرود نے کہا، حضرت ابراہیم نے دلیل پیش کی، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے، جو لوگوں کو مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں۔ بے قصور کو بلا کر قتل کر دیا، قصوروار کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بات ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں چھپا دیتا ہے۔ اگر تم میں طاقت ہے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، سورج کو مشرق میں چھپا کے دکھاؤ۔ اب یہ کام اس کے بس کی نہیں تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک طالب علم نے کسی عالم دین سے سوال کیا، حضرت یہ سوال تو نمرود بھی کر سکتا تھا، ابراہیم سے یہ کہہ دیتا کہ میں تو روز مشرق سے نکالتا ہوں، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اگر نمرود یہ بات کہہ دیتا تو حضرت ابراہیم کیا کرتے؟ تو ان استاد محترم نے جواب دیا نمرود اتنا بیوقوف اور پاگل نہیں تھا، وہ تو جانتا تھا وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کہ ان سے دشمنی رکھنے والے، وہ ان سے آپ سے زیادہ ان پر یقین رکھنے والے ہیں۔ وہ جانتا تھا اگر میں نے یہ سوال کر لیا تو حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھائیں گے، وہ اللہ جو مشرق سے نکالتا ہے کل صبح مغرب سے نکال کر مشرق میں چھپا دے گا۔ تو اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اور چلیے آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ اس کی دنیا میں کتنی اذیتیں اور تکلیف پہنچا لو، ان اذیتوں کو بھی آسان کر دے گا۔ اب نمرود نے جو جنت بنائی تھی اس میں وہ داخل ہی ہونے والا تھا، اچانک اس کی ناک میں ایک مچھر گھسا، اس نے کرودنا شروع کیا، اس نے ایک نوکر لگایا میرا سر دبایا جائے، سکون نہیں ملا، بظاہر جنت میں ہے، سکون نہیں ملا۔ پھر اس نے نوکر سے کہا تھوڑا سختی کے ساتھ دبایا جائے، سکون نہیں ملا۔
پھر اس نے کہا کہ اسے پیٹا جائے، سکون نہیں ملا۔ ایک دن نوکر نے غصے میں آ کر ایک پتھر کو اٹھایا اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ معلوم یہ ہوا سکون دینے کا کام اللہ کا ہے۔ نمرود بظاہر جنت میں تھا، اللہ نے جنت کو جہنم بنا دیا۔ ابراہیم کو بظاہر جہنم میں ڈالا گیا، اللہ نے اس کو جنت بنا دیا۔ تو اللہ ہمارے لیے جنت بھی دینے پر قادر ہے، اللہ ہمارے لیے جہنم بھی دینے پر قادر ہے۔ ایک سوال آتا ہے، غور کرنے کی بات ہے، جب اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے تو بندوں کا قصور کیا ہے؟ پھر اللہ نے چاہا تو ہدایت ملے گی، اللہ نے نہیں چاہا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ جس کو نہیں چاہے گا ہدایت نہیں ملے گی، پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کا قصور کیا ہے؟ سننے کی بات ہے۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ انسان مختار ہے یا غیر مختار؟ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان مختار بھی ہے، غیر مختار بھی ہے، کچھ اسے اختیار ہے، کچھ اختیار اسے نہیں ہے۔ اس نے کہا، حضرت علی نے کہا کھڑے ہو، وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے ایک پیر اٹھا دیا۔ حضرت علی نے کہا دوسرا پیر اٹھاؤ، اب وہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا آپ کا اختیار یہ تھا کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کا اختیار یہ تھا ایک پیر اٹھایا جائے، آپ نے اٹھا لیا۔ یہ اختیار آپ کو نہیں دیا کہ آپ دونوں پیر اٹھائیں، تو آپ کو اختیار یہ دیا ہے جب دین کی گفتگو ہوگی، جب قرآن کی گفتگو ہوگی، جب راہ راست کی گفتگو ہوگی، جب سیرت و شریعت کی بات ہوگی، جب صحیح راستے کی بات ہوگی، جب صراط مستقیم کی بات ہوگی، جب سنت نبوی کی بات ہوگی، جب فلاح کی بات ہوگی، جب کامیابی کی بات ہوگی، جب روشنی اور اجالوں کی بات ہوگی، جب جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کی بات ہوگی، جب اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودیوں کی بات ہوگی، تو بتاؤ تمہارا اختیار ہے یا نہیں کہ تم اسے تسلیم کرو یا نہ کرو۔ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، تسلیم کرنا تمہارے اختیار میں ہے، سچ بولنا تمہارے اختیار میں ہے، جھوٹ سے بچنا تمہارے اختیار میں ہے، کم تولنا تمہارے اختیار میں ہے، صحیح تولنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تم صحیح راہ اختیار کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، غلط راہ اختیار کرو، تمہارے اختیار میں ہے۔ جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اپنے اختیار کو غلط طریقے سے اختیار کرو گے تو بتاؤ مجرم ٹھہراؤ جاؤ گے یا نہیں؟ اللہ پر الزام لگانے والوں اور قسمت کو کوسنے والوں سنو، اللہ اتنا بیوقوف نہیں ہے نعوذ باللہ جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ نے خود مختاری بھی دی ہے، اس حد تک دی ہے جس کا تم اختیار کر سکتے ہو۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں میری بات مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی نعرہ ہم دے رہے ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں، من یہ کر رہا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے، آپ کی سیرت یہ بتا رہی ہے بات ٹھیک ہے، سائیکولوجی سسٹم یہ بتا رہا ہے بات حق ہے، نفسیات یہ بتا رہی ہے بات حق ہے۔ جب سارا سسٹم حق کو پہچان رہا ہے تو پھر باطل کے ساتھ نقش قدم پر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ قصور ہے آپ کا۔ اور سنو، میں نے یہ کہا کہ ماننے میں کامیابی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر بات ختم کی جائے گی۔ مکے میں دو لوگوں کا چرچا ہے، ایک کو عمر ابن ہشام کہتے ہیں، ایک کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ عمر ابن ہشام بڑا ہے، مکے کا سردار ہے، بڑا تاجر ہے، بڑا جنگجو ہے، بات کا ماننے والا اور جاننے والا ہے، بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے، حکمت و دانائی کا علم بردار ہے اور فیصلے سنانے والا ہے۔ لوگ ابو الحکم بھی کہتے ہیں، لوگ ابو الحکم بھی کہتے ہیں۔ وہ دانائی والا بھی تھا، فیصلے کرنے والا بھی تھا، وہ تجارتی بھی تھا، وہ مکے کا سردار بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمر ابن ہشام نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا سردار ہے، جاہلوں کا ابا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ تو ساری حکمت و دانائی سے لبریز تھا، اللہ کے نبی نے جاہل قرار دیا۔ دوسرا ایک نام عمر ابن خطاب کا ہے۔ دنیا میں جس طرح سے بہت سارے لوگ اس وقت موجود تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، عمر کو بھی نہیں آتا تھا، تجارت بھی نہیں آتی تھی، یہاں تک آتا ہے بکریاں اور اونٹ چرانے کا بھی زیادہ علم ان کو نہیں تھا۔ باپ کو یہ فکر تھی یہ عمر کیسے
زندگی گزارے گا، اپنی معیشت کو کیسے کنٹرول کرے گا. لیکن ابو جہل یہ جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اور ابو جہل نے دیکھا تھا کہ کنکریاں ہاتھ میں ہیں، کلمہ پڑھ رہی ہیں، بادل ہے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، درخت ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، مردہ گو ہے آپ کی شہادت دے رہی ہے. لیکن ابو جہل نے بات نہیں مانی. عمر ابن ہشام نے بات نہیں مانی. آج دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے. ایک نام ہے عمر ابن خطاب کا، نوجوان ہے، جاہلیت سے یہ بھی لبریز ہے، جانتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بات مانی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جانے کا طریقہ بھی دیکھیے. اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو پیٹا جا رہا ہے. 3 لوگ ہیں جن کی بخشش ہے، حضرت عثمان ہے ان کی بخشش ہے، حضرت ابو بکر ہے ان کی بخشش ہے، اللہ کے نبی کو آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے ان کی بھی کچھ حد تک بخشش ہے. 7 وہ لوگ ہیں جو غلام زادے ہیں، ان پر ظلم و ستم کا یہ عالم ہے کہ ساری تاریخ پڑی ہے. حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں چٹان پر لٹا کر اوپر سے چٹان رکھ دی گئی اور وہ احد احد پکارتے رہے، کوئی ترس کھانے والا موجود نہیں، تو ان کو ستایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلائے، اللہ مجھے ابو جہل کو دے دے یا عمر کو دے دے، عمر ابن ہشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے. اللہ نے عمر ابن خطاب کو جھولی میں ڈال دیا. یہ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صبح کو آگے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوئے. یہ عمر ابن خطاب ہے. ساری دنیا آج بھی اس کے عدل و انصاف کو فالو کرتی ہے، ساری دنیا آج بھی اس کا لوہا مانتی ہے، ساری دنیا نے اس کے نظام کو اپنایا ہے، ساری دنیا کی عدالتیں آج بھی اس کے نظام اور اصول کی مرہون منت ہیں، آج بھی دنیا اس کے اصول پر قائم ہے. یہ عمر ہے. بات ماننے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف ابو بکر ہوگا، اور ہم اس طرح اٹھیں گے، نحشر یوم القیامت ہاکذا نحشر یوم القیامہ. ہمارے نیتا آتے ہیں، ایک ہاتھ ادھر کو پکڑتا ہے، ایک ادھر کو پکڑتا ہے، ہاتھ اٹھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا قریبی ہے، جس طرح میں بڑا ہوں یہ بھی بڑے ہیں، تم ان کو اپنا لیڈر مانو. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ابو بکر بھی بڑا ہے، عمر بھی بڑا ہے. کیوں بڑا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والا بڑا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کو ماننے والا بڑا ہے، اللہ کی ذات کو ماننے والا بڑا ہے، اور انکار کرنے والا سب سے بڑا جاہل ہے. ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سرے سے نکارتے چلے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں نوجوانوں، ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی کو یہ سمجھتے ہیں اور اس کے جمال سے محبت کرتے ہیں، اس کے کمال سے محبت کرتے ہیں، اس کے مرتبے سے محبت کرتے ہیں، اس کی کسی خداداد دولت سے محبت کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہم اس کے فالوور بن جاتے ہیں. آپ بتاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اگر خوبصورتی کا عالم دیکھو تو حضرت عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھتی تو وہ اپنے کلیجے کو پھاڑ لیتی. خوبصورتی کا یہ عالم ہے اور آپ کے مرتبے کا یہ عالم ہے. حضرت قاری صاحب ابھی نعت میں پڑھ رہے تھے، حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میری باتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے. اللہ نے پوچھا آدم تم محمد کو جانتے کیسے ہو؟ حضرت آدم نے کہا اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی، میں نے سر کو اٹھایا، میں نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ کوئی ذات ہے، دنیا کے اولین و آخرین کا امام ہے. تو مرتبے کا یہ عالم ہے، حسن و خوبصورتی کا یہ عالم ہے، اور کمال کیا ہے؟ دنیا سے محبت کا کمال ہے. ایک بیٹی آئی، جنگ میں آئی،
اور بیٹی کے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینک کر صحابہ سے کہا اس کا سر ڈھانپ دو۔ یہ حاتم تائی کا لخت جگر، حاتم کے بیٹی تھی، جنگ کرنے آئی تھی، قیدی بنا کر لایا گیا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے آئی تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی پاکیزہ چادر ہے، اس کے سر پہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، میری بیٹی کا چہرہ کھلنا، سر کھلنا میں گوارا نہیں کر سکتا، تو اس بیٹی کا چہرہ اور سر کھلنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں کہ دشمن بھی آ جائے، دشمن کا بیٹا بھی آ جائے، دشمن کی بیٹی بھی آ جائے، تو آپ نے دنیا کو عدل و انصاف کا خوگر بنایا ہے، عدل و انصاف کا پیغام دیا ہے، اور یوں فرمایا کوئی عربی کسی عجمی پر، کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، صرف ایک بات کی فوقیت ہے کہ اللہ سے وہ ڈرنے والا ہو۔ تو جناب محمد الرسول اللہ کے اخلاق کا عالم یہ ہے، اور اس کے بعد دنیا کے لوگ کہتے ہیں he was the only man who supremely successful on both religious and secular۔ دنیا میں جتنے سیکولر لوگ ہوئے ہیں سب سے زیادہ سیکولر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذہبی لوگ ہوئے ہیں سب سے زیادہ کامیاب ترین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نوجوان ساتھیوں، جناب محمد الرسول اللہ کو فالو کرنے کی کون سی ایسی بات ہے کہ ہم آپ کی ذات کو فالو نہیں کرتے؟ آج ہم یہ طے کریں، ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ اگر خواہشات پر چلو گے تو جانوروں کی طرح زندگی گزار کر چلے جاؤ گے، اور خواہشات پر نہیں چلے تو اگر خواہشات پر نہیں چلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا ایک حسین مرتبہ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے تمہیں ایک عظیم درجہ ملے گا، لہذا ایک عظیم درجے کی تلاش میں جستجو کرو۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، جہاں جی کرے کھا لیں، جیسا کریں ایسا کر لیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت سفینہ ایک قافلے سے بچھڑ گئے، شام کا وقت تھا، شیر اوپر سے آیا اور آ کر حضرت سفینہ نے کہا ابو العارث آئیے ہمیں ہمارے قافلے سے ملائیے۔ ابو العارث یہ شیر کی کنیت ہے۔ وہ آیا، حضرت سفینہ بیٹھے اور چھوڑ دیا اس قافلے تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیر کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، کوئی نہیں پتا وہ شیر کون سا تھا۔ ایک دوسرا واقعہ آیا، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ہیں اور حالات سکشت کے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ایک چٹان پہ چڑھنا ہے، حضرت طلحہ گھوڑی بنے اور اللہ کے نبی اس پر چڑھے، اور حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی اس چٹان پر چڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوجبا طلحہ کے لیے واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ یہ جنت۔ شیر حضرت سفینہ کو چھوڑ کر آیا ہے، جنت واجب ہونے کی بات نہیں کی، لیکن حضرت طلحہ نے اللہ کے نبی کو اوپر اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ کیوں؟ حضرت علی کا یہ حضرت طلحہ کا اختیار تھا، آپ نے ایک اچھا عمل کیا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک قدم اٹھا دینے سے جنت واجب ہو گئی۔ اگر ہم آپ کے نقش قدم پر زندگی گزاریں گے تو بتاؤ جنت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے یہاں مقرروں کی بڑی فہرست ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے نوجوانوں سے ایک سوال کرنا ہے، دنیا کے غلیظ ترین لوگوں کو فالو کرنا ہے، دنیا کے حسین ترین آدمی کو فالو کرنا ہے، اس ذات کو فالو کرنا ہے جس کے لیے دنیا بنی، چاند سورج ستارے بنے۔ بتاؤ آج سے تمہاری دنیا کا رول ماڈل کون ہوگا؟ بتاؤ مجھے نوجوانوں، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، اللہ سے وعدہ کر کے بتاؤ کہ دنیا کے اس حالات میں جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے۔ بتاؤ کون کون سیرت کو اپنائے گا؟ سب اپنائیں گے، سب، لیکن عمل زندگی میں کتنا ہوگا؟
قاری احسان محسن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم یوں کہتے ہو، تم خود کو کہتے ہو محمد کا دیوانہ، محمد کا دیوانہ تم خود کو کہتے ہو، تو پھر داڑھی کے بارے میں بتاؤ کیا آنا کانی ہے؟ اگر آپ جناب محمد الرسول اللہ کو فالو کریں گے تو آپ کی سنتوں سے عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کچھ ہیں نوجوان ایسے، 5 نوجوان آج سے قسم کھا لو، صرف 5 نوجوان قسم کھا لو کہ آج کے بعد ہر ایک چیز علماء اور صلحاء سے پوچھ کر سنت کے مطابق اپنی زندگی میں لائیں گے۔ وہ 5 نوجوان ہاتھ کھڑے کریں۔ اگر 5 نوجوان ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اس جلسے کی کامیابی کی یہ سند ہوگی انشاءاللہ۔ بتاؤ کون کون تیار ہیں؟ کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ دنیا چلی جائے گی، مٹ جائے گی، خاک ہو جائے گی، جناب محمد الرسول اللہ کا نام جب سے دنیا بنی ہے سوری ابد تک، ابد الاباد تک رہے گا۔ آپ سے محبت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہم آج سے طے کریں اور انشاءاللہ طے کریں گے اور یہ ابھیان چلائیں گے۔ ہم یہ لوگوں کے کانوں میں بتائیں گے، گھروں پر جا کر بتائیں گے، ان کے کانوں پہ دستک دے کر کہیں گے کہ آج سے محمد الرسول اللہ کی سیرت کو فالو کریں گے اور ہر سنت کو اپنائیں گے۔ کھانا کھانے سے لے کر سونے تک، گھر سے لے کر بازار تک، پہننے سے لے کر رہنے سہنے کی زندگی تک، اور کوئی بھی چیز بولنے سے لے کر آپ کی چیزوں کو بیان کرنے تک جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے۔ مانیں گے تو اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا، نہ مانیں گے تو پھر ابو جہل کی فہرست میں ہمیں ڈال دے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔